الحمدللہ والصلاۃ علی نبی اما بعد. آپ جتنے حضرات یہاں موجود ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی جگہ لے لیجئے. نیتاؤں کے جانے کے بعد عموماً افراتفری ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف نیتاؤں کو دیکھنے، ان سے ہاتھ ملانے آتے ہیں، لیکن بہت ہی باوقار اور اہم تقریب ہے. اور 24 طلبہ نے حفظ قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے. یہ سب سے بڑی دولت ہے. اور میں سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس عظیم کامیابی کے لیے میں سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں اس ادارہ کے محتمم مولانا مفتی انصار قاسمی صاحب کو، جنہوں نے ایک گلشن قائم کیا اور 24 حفاظ کرام کو تیار کیا ہے. کسی بھی ادارے کی کامیابی کو، اس کی کامرانی کو اگر دیکھنا ہو تو آپ اس ادارے کی خدمات کو دیکھیے، وہاں سے نکلنے والے حفاظ اور فضلہ کو دیکھیے. اور یہاں ایک ساتھ 24 حفاظ کرام کامیاب ہوئے ہیں. اس ادارہ کی سب سے بڑی کامیابی. مفتی انصار قاسمی صاحب کو میں ایک اور چیز کے لیے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو کیا گیا اور سبھی برابر ہیں. ان میں ذات اور قبیلے محض تعارف کے لیے بنائے گئے. بقیہ کسی کو کسی پر کوئی برتری نہیں. اور یہی انسانیت ہے. اس کے علاوہ دنیا کی کسی بھی تہذیب کو اٹھا کر دیکھیے، کسی بھی قوم کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، ان کی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھیے، ان کے مزاج کو اٹھا کر دیکھیے، ان کی سیاست کو اٹھا کر دیکھیے. وہاں اونچ نیچ ملے گی، وہاں تفریق ملے گی، وہاں برتری ملے گی، وہاں کسی کو آقا اور کسی کو غلام بنانے کا تصور ملے گا. خواہ ہندوستان کی بات کیجئے جہاں دلتوں کو ہزاروں سال غلام بنا کر رکھا گیا، یا امریکہ کی بات کیجئے جہاں بلیک کو غلام بنا کر رکھا گیا، یا یورپ کی بات کیجئے جہاں افریقہ کے باشندوں کو غلامی کی زندگی جینے پر مجبور کیا گیا. لیکن اسلام کی خصوصیت ہے جہاں کہا گیا کہ سبھی انسان برابر ہیں، کسی کو کسی پر کوئی اہمیت اور فضیلت نہیں ہے. محض اللہ کے نزدیک جو متقی ہوگا وہی اللہ کے نزدیک مکرم ہوگا، اس کے علاوہ صحیح برابر ہیں. اس لیے پوری دنیا یہ ماننے پر مجبور ہے کہ انصاف کا، مساوات کا، آزادی کا اور برابری کا جو پیغام اسلام نے دیا ہے وہ کسی اور نے نہیں. اور یہ خوبصورت پیغام لے کر آئے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے انسانیت کے حقیقی قائد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں اپنے پروگرام میں، اپنی ویڈیوز میں کہ اسلام میں انسانیت ہے، انسانیت میں اسلام نہیں ہے. اسلام میں انسانیت ہے، انسانیت میں اسلام نہیں ہے. جہاں کہیں اسلام ہوگا وہاں انسانیت ہوگی، وہاں ہیومنٹی ہوگی. اس لیے اس انسانیت کے پیغام کو، انسانیت کے میسج کو آگے بڑھانا ہے. اور انسانیت کے اس پیغام کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری آپ کی اور ہماری ہے. اسٹیج پر بیٹھے علماء کرام کی بھی ہے اور آپ کی بھی ہے. اور انسانیت کا میسج آپ کیسے پہنچائیں گے؟ جب آپ علم دین حاصل کریں گے، آپ قرآن کا علم حاصل کریں گے، آپ شریعت کا علم حاصل کریں گے. اور آج کے دور میں مسلمانوں کو، مسلمانوں کی نئی نسل کو، مسلمانوں کی نیو جنریشن کو علم دین سے محروم رکھنے کی سازش کی جا رہی ہے. ایک پلاننگ اور منصوبہ بندی کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے معصوم بچے علم دین حاصل نہ کر سکیں. اور مسلمانوں کو علم دین کے حصول سے محروم رکھنے کے لیے کبھی مدرسوں پر الزام لگایا جاتا ہے کہ مدرسے دہشت گردی کرتے ہیں. تمام ایجنسیوں نے کھنگال لیا لیکن کبھی مدرسے پر کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا. پھر ہنگامہ کیا گیا کہ مدرسے کے بچے جاہل ہوتے ہیں، وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتے، وہ انجینئر نہیں بن سکتے. پھر مدرسے کے بچوں نے پروف کیا، ثابت کیا کہ مدرسے کے فارغ ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، جرنلسٹ بھی ہے. اور پوری دنیا نے مانا کہ وہی ڈاکٹر، انجینئر، جرنلسٹ، سیاستداں کامیاب ہے جو علم دین
حاصل کیے ہوئے رہا ہے، اب ایک نئی سازش ہمارے ملک میں رچی جا رہی ہے۔ مدرسوں پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ مدرسے میں حکومت کی شرطوں کی پابندی نہیں کی جاتی۔ کبھی کچھ سیاستدان کہتے ہیں کہ مدرسے کے بچے جاہل ہوتے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ مدرسے کے بچوں کا ذہن شدت پسندی کو ایکسپٹ کرتا ہے۔ یہ ساری سازش اس لیے تاکہ آپ کے بچے علم دین حاصل نہ کر سکیں، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ جو 10 سے 15 جی تو بس 1 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ تو آج کی تاریخ میں، آج کے دور میں پوری پلاننگ کی جا رہی ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے مسلمانوں کے بچے ہیں وہ علم دین حاصل نہ کر سکے، اور ایسا اس لیے کہ اگر یہ معصوم بچے علم دین حاصل نہیں کر سکیں گے تو پھر دین کا شعور، دین کی سمجھ ان کو حاصل نہیں ہو پائے گی، اور پھر یہاں سے مسلمانوں میں الحاد شروع ہوگا، مسلمانوں میں ارتداد شروع ہوگا، مسلمان بچے اپنے دین کو بھولتے جائیں گے، اور پھر ان کا جو ایجنڈا ہے مسلمانوں کو مذہب سے دور رکھنا، مسلمانوں کو اپنی تہذیب سے محروم کرنا، اس پر ان کو عمل کرنے میں آسانی ہوگی، اس ایجنڈا پر انہیں طاقت ملے گی۔ اس لیے آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو پہلی فرصت میں علم دین سکھائیے۔ علم دین کی ضروری معلومات سکھانے کے بعد آپ کے اختیار ہے، آپ چاہیں تو حافظ قرآن بنائیں، چاہیں تو عالم دین بنائیں، یا چاہیں تو آپ عصری تعلیم سے انہیں آراستہ کریں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، آفیسر بنائیں، CA بنائیں، جرنلسٹ بنائیں، لیکن بنیادی طور پر اور آغاز علم دین سے ہونا چاہیے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں آپ سب سے یہ چاہتا ہوں ایک شعر کے ساتھ کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے، ربنا تقبل منا۔ ماشاءاللہ، ڈاکٹر راحت اندوری مرحوم نے کہا تھا کہ مسیحا درد کے ہمدرد ہو جائیں تو کیا ہوگا، رواقداری کے جذبے سرد ہو جائیں تو کیا ہوگا، یہ جو لاکھوں کروڑوں 5 وقتوں کے نمازی ہیں، اگر یہ سچ مچ میں دہشت گرد ہو جائے تو کیا ہوگا۔ تو شمس تبریز قاسمی صاحب اظہار خیال فرما رہے تھے، یقیناً ہم شانتی، امن، پیار، محبت والا مذہب ہمارا ہے، اس پر ہمیں فخر ہے۔ آئیے حضرات، ہمارے اس اسٹیج کے مہمان خصوصی حضرت مفتی شفیق صاحب